اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے 5ویں اور 6ٹھے رکوع کا ترجمہ میں نے آپ کو کرا دیا۔ 5ویں رکوع کی تشریح بھی جو ہے وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا 6ٹھے رکوع کی تشریح کے متعلق ہوگا، تو اس کی آیت بآیت میں تشریح آپ کو ساتھ ساتھ کرا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 47 میں جہاں سے اس کا رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور یہ کہ میں تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس آیت سے، اس رکوع سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے بہت اہم واقعات اور ان پر اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ انعامات اور یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن سے ان کا بچہ بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ یہ بات اور تھی کہ وہ حق کو چھپاتے تھے اور ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے سے اگر انکار کرتے ہوں تو یہ اور بات ہے۔ بہرحال یہ ان واقعات کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، یہ حقیقت ان سب کو معلوم تھی۔ بنی اسرائیل ایک مخصوص نسل کا نام ہے، یہ کسی مذہبی فرقے یا عقیدے کا نام نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی خصوصیت سب سے پہلے یہ تھی کہ جو احکام عشرہ ان کو نازل ہوئے تھے، 10 احکام تورات کی صورت میں، ان کو احکام عشرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر جو پہلا حکم ان کو نازل ہوا تھا وہ یہ کہ وہ ایک تو اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، اور دوسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی کو بت نہیں بنا کر اللہ کی پوجا نہیں کریں گے۔ یہ چیز سب سے پہلے ان سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی تھی، جس کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ خود ان کی اپنی انسائکلوپیڈیاز کے اندر اس بارے میں ثبوت جو ہے وہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل پر خاص فرض جو عائد ہوا تھا کہ توحید باری تعالیٰ کی دعوت دیتے رہیں اور اجرام پرستی کے خلاف جہاد کریں۔ اجرام پرستی یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو خدا مان لینا، جیسے ستاروں کو خدا مان لینا، پتھروں کو خدا مان لینا یا اس کی پوجا کرنا، اس کو کہتے ہیں اجرام پرستی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی بت بنا کر، کسی اور کو بھی خدا مان کر اس کی پوجا کرنا اجرام پرستی کہلاتی ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واتقوا، اور ڈرو، یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا اور اس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کی بگاڑ جو تھا اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر آخرت کے متعلق ایک غلط عقیدہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی وجہ سے انبیاء کی اور اولیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ہم سب گناہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یا پھر انہوں نے نجات کے لیے کچھ فارمولہ، کچھ چیزیں اپنے ذہن سے خود اختراع کر لی تھی کہ ہم جب آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ کریں گے تو ہم ان بزرگ ہستیوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کے قہر سے اور غضب سے بچ جائیں گے۔ جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ تین طریقے جو ہیں وہ ضرور تلاش کرتا ہے اپنے نجات کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ہم کچھ سفارش وغیرہ قبول کر لیں گے، کسی بندے کو آگے کر کے ہم کہیں گے کہ ہماری سفارش کر دے، اور یا پھر ہم کوئی رشوت وغیرہ دے کے اس سے بچ جائیں گے، یا پھر ہم کوئی تاوان دے کر یا کسی واجب الادا حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی ہم اس طرح کی چیز ڈھونڈیں گے جس سے ہم کمپنسیٹ کر سکیں، جیسے کسی بندے کو آگے کر دیں گے کہ تم ہماری جگہ یہ سزا اختیار کر لو اور ہم اس طرح سے بچ جائیں گے، یا پھر اپنی برادری یا افرادی قوت کو روئے کار لاتے ہوئے نجات حاصل کریں گے۔ جو بھی تدبیر ان کو لگتی تھی، مناسب حال ہوتی تھی، وہ اس سے گزرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے نجات کا جو ہے وہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر لیں گے۔ تو ان کے ہاں یہ غلط عقیدہ پیدا ہو گیا تھا کہ جب ہم اگر اس طرح کی مصیبت مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے تو ہم ان میں سے کوئی ایک راستہ جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ
عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں، انصاف پسند ہیں، اور انصاف کو یقیناً کسی حال میں بھی وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان دنیا میں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ گناہ کرتا رہا اور اس کے باوجود وہ جنت میں چلا جائے، اور اس کے برعکس وہ شخص بھی جنت میں جائے کہ جو ساری زندگی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا رہا، مشکلیں جھیلتا رہا، سختیاں برداشت کرتا رہا، اور وہ بھی جنت میں جائے؟ یہ انصاف کے تقاضا ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو اس دن سے ڈرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کو جو ہے ان تدابیر میں سے کسی تدبیر کو اختیار کر کے نجات مل جائے گی۔ نجات کا دار و مدار آپ کے اعمال ہوں گے۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے جانے والے وعدے پر پوری طرح سے کاربند ہیں اور آپ کا ایمان بھی پختہ ہے، تو پھر آپ کا جو ہے نجات آپ کی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے نجات کے متعلق جو یہود کا باطل عقیدہ تھا اس کی تردید کی جا رہی ہے، جس طرح سے قرآن مجید میں کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی سگی اولاد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا تو کجا یہ بات بہت دور کہ وہ کسی نبی یا اپنی کسی ولی یا کسی دوست کی سفارش کر کے یا کوئی تاوان یا فدیہ دے کر اپنے برادری کا یا اپنے افرادی قوت کا جو ہے بھرم رکھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے۔ اس کے لیے عذاب سے بچنے کے لیے آپ کو اعمال پہ اپنے صالح ہونا ہوگا، اور چاہے وہ جو ہے وہ کتنی بھی مشکلات کیوں نہ جھیلے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو کسی بھی صورت میں رد نہیں کرے گا۔